آج سے تقریباً 20 سال پہلے جب انٹرنیٹ نہیں تھا، یا اگر تھا بھی تو اتنا زیادہ عام نہیں تھا، جب اسمارٹ فون نہیں تھے، جب سوشل میڈیا نہیں تھا، مگر تب جو لوگ تھے وہ خوش رہتے تھے. ان کی زندگی میں اکیلا پن نہیں تھا، وہ خود کو اکیلا محسوس نہیں کرتے تھے. پر آج کی زندگی میں جب اسمارٹ فون تقریباً سب کے پاس ہیں، سب کے پاس انٹرنیٹ اویلیبل ہے، سوشل میڈیا پر وہ اپنے ارد گرد تمام لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے ہیں، وہ اکیلے پن کا شکار ہیں. تو آج کل اتنی فیسلٹیز ہونے کے باوجود ہم اکیلے پن کا شکار کیوں ہیں؟ اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے. تو 2 باتیں کرنا چاہوں گا کہ آج کل ہم اکیلے پن کا شکار کیوں ہیں. زیادہ تر جو لوگ اکیلے پن کا شکار ہیں وہ فومو کا شکار ہیں. فومو مطلب فیئر آف لوزنگ آؤٹ. اب یہ فومو ہوتا کیا ہے؟ فومو کے شکار جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا کافی زیادہ ٹائم جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اسپینڈ کرتے ہیں، اور جب وہ لوگ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ ان کے جو دوست ہیں وہ کہیں گھومنے جا رہے ہیں، وہ کہیں پارٹیوں میں مصروف ہیں، وہ کہیں پکنک پہ گئے ہوئے ہیں، یا وہ کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہے ہیں، یا وہ کہیں پیزا کھا رہے ہیں، تو یہ سب دیکھ کر انہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کی لائف میں کچھ کرنے کو ہے نہیں اور وہ فضول ہیں، وہ اپنی زندگی جی نہیں رہے. ان کے دوست ہیں وہ اپنی زندگی جی رہے ہیں، پر وہ ان کی جو زندگی ہے وہ بوریت کا شکار ہے. تو اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے ہیں. 15 سال کی عمر سے لے کر 40 سال کی عمر تک جتنے بھی لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ فیس بک ہو، واٹس ایپ ہو، انسٹاگرام ہو یا ٹویٹر ہو، ان میں سے 50% لوگ جو ہیں وہ فومو کا شکار ہیں. تو اگر آپ بھی بہت زیادہ ٹائم سوشل میڈیا پر اسپینڈ کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ اکیلے ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ بھی فومو کا شکار ہوں. تو فومو کا جو شکار لوگ ہیں وہ اس سچویشن سے کیسے باہر نکل سکتے ہیں؟ نمبر 1، آپ کو سوشل میڈیا پر جو آپ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں اسے آپ کو لمٹ کرنا ہوگا. آپ دن میں 1 گھنٹہ استعمال کر سکتے ہیں سوشل میڈیا، 2 گھنٹے استعمال کر سکتے ہیں، 3 گھنٹے بھی استعمال کر سکتے ہیں، پر آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ پورا دن فیس بک اسکرول کرتے رہیں، واٹس ایپ پہ اسٹیٹس دیکھتے رہیں کہ کون کیا کر رہا ہے اور کون کیا کر رہا ہے. اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ خوش نہیں رہ پائیں گے اور آپ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کریں گے. نمبر 2، آپ اپنے آپ کو کمپیئر کرنا چھوڑ دیں دوسروں سے، کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کریں گے تو آج آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے آپ اس پہ بھی شکر نہیں کریں گے، اس کی بھی آپ ناشکری کرنا شروع کر دیں گے. تو جب آپ اپنے آپ کو کسی سے کمپیئر کریں گے تو آپ اپنی خوشیوں کے خود قاتل بن جائیں گے. نمبر 3، کوئی بھی شخص اگر آپ کو تصویروں میں بہت اچھا دکھ رہا ہے، وہ ہر وقت سوشل میڈیا پر اپنی تصویریں اپلوڈ کرتا رہتا ہے، واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگاتا رہتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شخص واقعی ہی بہت زیادہ خوش ہے یا آپ سے زیادہ خوش ہے. یہ ضروری بات نہیں ہے. تو جب ایک بات کی آپ کو 100% یقین ہے ہی نہیں، آپ پورے شعور سے کہہ ہی نہیں سکتے کہ وہ بندہ خوش ہے، تو آپ کیسے اس بات پر اپنے آپ کو دکھی کر سکتے ہیں، یا آپ کیسے اس بات پر اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرواتے ہیں؟ دوسری بات، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے ساتھ سچ میں کتنے لوگ کنیکٹڈ ہیں. آج آپ کے چاہے فیس بک پر کتنے مرضی فرینڈ ہو جائیں، آپ کے فالوورز انسٹاگرام پر جتنے مرضی ہو جائیں، یا آپ کے واٹس ایپ پر آپ کے پاس جتنے مرضی فرینڈ ایڈ ہو جائیں، پر جس دن آپ دکھی ہوں گے، جس دن آپ کا موڈ خراب ہوگا، اس دن آپ کو ایک سچ میں بندہ چاہیے جو آپ کے ساتھ بیٹھے اور آپ کا غم سنے یا آپ کی بات سنے اور اس سے آپ اپنی فیلنگز ایکسپریس کر سکیں. کیونکہ آپ فون پر کسی کو اپنی فیلنگز شیئر نہیں کر سکتے، آپ ٹیکسٹ پر کسی کو اپنا غم نہیں سنا سکتے. اس میں وہ بات نہیں ہوگی جو بات اس میں ہے جب ایک شخص آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کی بات سنے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کے ساتھ سچ میں کتنے لوگ کنیکٹڈ ہیں، کیونکہ جب آپ پہ برا وقت آئے گا، جب آپ پہ کوئی مصیبت آئے گی، تو آپ کے پاس کتنے لوگ آتے ہیں یہ امپورٹنٹ ہے. چاہے آپ کے پاس 10,000 فالوورز ہوں، آپ کے پاس 5,000 فرینڈ ہوں، یا آپ کے واٹس ایپ پر بہت زیادہ لوگ ایڈ ہوں، وہ آپ کے لیے نہیں آنے والے. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور اگر بری لگی ہو تو اسے ضرور ڈس لائک کیجیے گا. اور ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں.